السلام علیکم، دس از می شادی ایجوکیشن والی، اور آج ہم ایک نہایت اہم اور دلچسپ موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں. کیا اظہار رائے کی آزادی محدود ہونی چاہیے؟ سو کیا ہمیں یہ فریڈم حاصل ہے کہ ہم جو ہے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر سکتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں مختلف لوگوں کی رائے اور سمجھتے ہیں کہ اظہاری رائے کی حدود کہاں تک ہونی چاہیے. آج فی الوقت ہمارے پاس جو ہے ہمارے بہت ہی آنریبل گیسٹ موجود ہیں، جو ہیں کمال بخشی صاحب، جن کی رائے ہمارے لیے بہت معتبر ہے، اور وہ ہمارے بہت ہی معزز مہمان ہیں جو ہر ویکینڈ ہمیں ایک تو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں اور اپنی جو ایکسپیرینسز کی جو مثالیں ہیں وہ تمام ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمیں وہ اویئرنیس دیتے ہیں جو ہمیں ہونی چاہیے، تاکہ ہم ان کمپلیکیٹڈ چیزوں کو سمجھ سکیں جس میں کہ اکثر جو ہے وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یا ہم ڈسارٹ ہو جاتے ہیں، یا ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اور ہم کیا کر چکے ہیں. جب ہم فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں دین ریئلائز کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا تھا. سب سے پہلے ہم سر کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہوں. سر آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اظہار رائے کی آزادی. تو سب سے پہلے جو ہے آپ ہمارے ویورز کو جو ہے آپ ایک اپنا چھوٹا سا انٹروڈکشن دے دیجیے، اور پھر ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ اسٹارٹ کرتے ہیں. میرا نام کمال احمد بخشی ہے، اور میں ایج وائز 75 پلس ہوں، اور یہاں میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے آتا ہوں اور لوگوں کو رہنمائی کرنے آتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جونیئر لوگ جو ہیں جن کو کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ پہ کنفیوژن ہو تو وہ مجھے سے بات کر کے اپنے جو بادل جو ہیں وہ کلیئرٹی پہ لے آئیں، اور ہم آپس میں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ بات کریں. تو سر سب سے پہلا سوال جو ہے وہ میرا یہ ہے آپ سے کہ آپ کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے یہ کہ اظہار رائے کی ڈیفینیشن بنائیں. کیا ڈیفینیشن ہے اظہار رائے؟ جو میرے ذہن میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کے اپنے احساسات اور ریئیکشنز بات کی صورت میں ہوتی ہے، اور اسی کو اگر وہ سینسیبلی استعمال نہ کرے تو ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے. ہم آج اس بات پہ دھیان دیں گے کہ اظہار رائے کیا ہے اور اس کو اظہار رائے کرنے کا طریقہ کیا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے بچپن میں اظہار رائے نہیں تھا. اس کا اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ جب میں نے اپنی نواسی سے، جب میری نواسی ہوئی، بڑی نواسی، تو اس سے جب وہ بڑی ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی میرا نانا اور دادا میں نے دیکھے نہیں زندگی میں یہ چاہتا ہوں. آواز آ رہی ہے نا؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سوال کریں تو اور میں آپ کو اس کا جواب دوں. جو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرنی ہیں، جو آدمی آپ کو ذہن میں بات آ رہی ہے، واٹس ایور، اچھی بری ہلکی بھاری، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اس طرح گرومنگ کریں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو ہر چیز کے بارے میں. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ میری نوازی نے پوچھا کہ نانا آپ کے زمانے میں بھی آپ اپنے بڑوں سے ایسا بات کرتے تھے؟ تو میں نے ہنس کے جواب دیا کہ نہیں بھائی، اس زمانے میں تو سچویشن بالکل الگ تھی. اگر ہم کبھی کسی اپنے بزرگ سے کوئی سوال کر لیتے تھے تو اس کا جواب بہت ہی کڑوا ہوتا تھا،
تو ہمارے زبان چلا رہا ہے. یعنی زبان چلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے سوال کیوں کر لیا. سوال کسی بھی قسم کا ہو, سوال کرنے والا سوچ سمجھ کے سوال کرتا ہے. لیکن اس زمانے میں اس کو آکورڈ سمجھا جاتا تھا کہ کوئی جونیئر, کوئی غریب امیر سے سوال کر لے, کوئی نوکر سیٹ سے سوال کر لے, کوئی عورت اپنے میاں سے سوال کر لے. تو یہ چیزیں جس کو اردو میں معیوب سمجھا جاتا ہے. لیکن آج آپ اور میں بہت بہت شکر ادا کریں, یہ کالے بادل ہٹ گئے ہیں اور اب ہمیں الٹا شوق ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے بات کریں, لوگ ہم سے پوچھیں. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو ریپلائی دی any sort of question about the history, about the present condition, about anything whatsoever. اگر میری ایکسپرٹیز ہیں وہ کرکٹ کے بارے میں زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں, مجھے شوق ہے اس کے مثالوں سے میں سمجھاتا ہوں لوگوں کو. جنرل نالج, آبزرویشن اور گھاٹ کا پانی پینا اور لوگوں کے بارے میں سمجھنا اور سیکھنا, یہ میرا مشن ہے. اور یہی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں میرے سے جونیئر ہیں یا سینئر ہیں, اگر آپ کو کسی بھی قسم کی بات آپ کو, کیوں کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ آلویز ہی از آن دا کراس روڈ. ہر آدمی مجھ سمیت نئی جگہ پہ جا کے سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے لیفٹ جانا ہے یا رائٹ جانا ہے, نارتھ جانا ہے یا ساؤتھ جانا ہے. لیکن ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے تو ہم صحیح منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. ہمارا یہی مقصد آج آپ سے بات کرنے کا ہے. اب آ گئی بات ٹائٹل کی کہ اظہار رائے. اظہار رائے اسی بات کا جواب ہے کہ آپ اگر کوئی چیز پوچھنا چاہیں, کسی چیز کے بارے میں معلومات دینا چاہیں تو ہم کس طرح دیں, دیں یا نہ دیں. ایک بات دیں تو بہت ضروری ہے, اس کا سوال کا جواب تو ہے. اٹ از ویری نائس ٹو گیو دی رپلائی اینڈ آسک کوشچن. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 ہے یہ کہ اس میں ڈسپلن اور سسٹم اور مینر اور ہر چیز, دنیا کی ہر چیز, چاہے وہ نماز پڑھنی ہو, چاہے وہ جہنم سے بچنے والی ہو, انسان اور شیطان سب ساتھ ہیں. ہمیں ہر چیز کو تول کر بولنا ہے. تول کر بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوٹ پٹانگ بول دیں, ہم لو پروفائل ورڈز بول دیں, ہم انسینسبلٹی سے جواب دیں. ہمیں ہر بات کو مینرز میں رکھ کر, اسٹائل میں رکھ کر اور کوالٹی کو مینٹین کر کے ہم نے اپنے بڑوں سے پوچھنا ہے, ہم نے اپنے بچوں سے پوچھنا ہے, ہم نے اپنے برابر والے سے پوچھنا ہے. جو بھی اظہار رائے ہو اس میں سلیکشن آف ورڈز. آئی ول انسسٹ ونس اگین, آپ بات کرنے سے پہلے کہتے تھے جی بات کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں 4 دفعہ سوچنا چاہیے. اس میں نمبر 1 ہم کیا بات کر رہے ہیں, کیا ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں. نمبر 2 ہمیں یہ بات اس وقت پہ کرنی چاہیے, از اٹ دا رائٹ ٹائم ٹو ٹاک اباؤٹ دس. 2 تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں سلیکشن آف ورڈز کیا کر رہے ہیں. دیکھیے وہی ٹون جو ہے نا وہ آدمی کو اریٹیٹ کر دیتی ہے, اور وہی ٹون جو ہے نا سامنے والے کو پلیز کر دیتی ہے. 4تھ چیز جو ہے ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا آؤٹ کم, اس کا رسپانس اور اس کا باٹم لائن کیا ہے, اس کے ہمیں حاصل کیا ہوگا. ان چاروں سوال اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے آپ سے کر کے پھر آپ اظہار رائے کریں. نمبر 1 تو آپ کے سوال کا جواب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پسند آئے گا. جی سر, آپ نے بہت اچھا اور بہت تفصیلی جواب دیا, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے آگے کے جو 2-4 سوال ہیں ان سب کا جواب آپ نے دے دیا ہے. تو میرا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا ہر شخص کو ہر موضوع پر اپنی رائے کا کھل کر اظہار کرنا چاہیے, مطلب اس کو یہ حق حاصل ہے, اور اگر اس کو یہ حق حاصل ہے تو کیوں؟ ہماری جو آزادی اظہار ہے وہ کچھ قانونی ہوتی ہے, کچھ اخلاقی حدود ہوتی ہیں, تو کیا ہمیں اس کے لیے اس کا ہمیں حق حاصل ہے یا نہیں؟
اور اگر آپ حاصل ہے تو بہت کیوں؟ سینسیبل اور بہت سمجھدار سوال کر رہی ہیں، اور اس سے آپ کا مینٹل لیول کا ریفلیکشن نظر آ رہا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے، میں اس طرح آپ کو جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے کہا ہے آزادی۔ دیکھیں، میں جب سے پیدا ہوا ہوں اور جب سے مجھے شعور ہوا ہے، میں اس آزادی کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جی ہمیں جب پاکستان بنا تو ہمیں آزادی مل گئی، ہم جب بڑے ہوئے تو ہمیں آزادی مل گئی، جب ہم بچے ہوئے تو آزادی مل گئی، ہم جب بڈھے ہوئے۔ پہلے ہم آزادی کو ڈیفائن کر لیں۔ آزادی ہیز لمیٹیشن۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی اللہ نے پیدا نہیں کری جس کی لمیٹیشن نہیں ہو۔ شیطان کی بھی لمیٹیشن ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی لمیٹیشن بنائی ہوئی ہے کہ ہم، اور ہماری بھی لمیٹیشن ہے۔ میاں بیوی اتنے پکے دوست ہیں، لیکن ان میں بھی لمیٹیشن ہے کہ میں اپنی بیوی کے سامنے کیا بات کروں گا، کس ٹون میں بات کروں گا، کس لحاظ سے بات کروں گا۔ دیر از نتھنگ اس دنیا میں میرے حساب سے، دیر از نتھنگ میرے، بلکہ دوسرے لفظ میں کہوں گا کہ اگر آزادی کے بجائے یہ کہیں کہ ہمارے بریک فیل ہو جاتے ہیں تو وہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ جا کے گاڑی جو ہے نا وہ سامنے والی دیوار پہ ٹکرا جاتی ہے۔ آزادی کا کانسیپٹ ہمیں چینج کرنا چاہیے۔ ہم پاکستان بنا، ہم نے دماغ لڑایا کہ جی آزادی، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے ڈو وٹ ایور یو وانٹ۔ ہم نے یہی کیا، ہم نے آزادی کو غلط سمجھا، اور ہم نے اپنی زندگی میں باتیں تو بہت کریں لیکن کام نہیں کیا۔ ہم نے کرٹیسائز تو بہت کیا لیکن کام نہیں کیا۔ تو میں یہ کہوں گا کہ آزادی جو ہے اس کی بھی باؤنڈری وال ہوتی ہیں، چاہے وہ اونچی ہوں چاہے وہ نیچی ہوں، لیکن ہمیں ہر وقت گھر میں، آفس میں، بازار میں کاروباری ہوں، کسٹمر سے، سپلائر سے، اونر سے، مالک سے، ہر وقت جو اظہار رائے ہو، آزادی خیال ہو، اس کی لمیٹیشن ہے۔ دیکھیے نا، پانی ہے نا سمندر میں، ہمیں نظر نہیں آ رہا مگر اس کی بھی سطح ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا جو سوال تھا کہ ہم آزادی کو کس طرح لیں۔ آزادی کو اس طرح لیں کہ جیسے ہم، آزادی کی باؤنڈری والز ہیں۔ آزادی، ہم ایک قلعے میں ہیں، اور قلعے ہم دیکھیے نا، اس کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ جو میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑے سال پہلے ایک بازار میں ایک چلا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی ہمارے بورڈوں پہ لگا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی کوئی برائی کر رہے ہو تو پہلے سوچ لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس کو چینج کرنا چاہیے کہ ہم یہ دماغ میں بیٹھا دیں کہ 24 گھنٹے ہمارے سوتے اور جاگتے، آج کل کے زمانے کے حساب سے بتا رہا ہوں، آڈیو اور ویڈیو چل رہا۔ ایک 6 سال کا بچہ بھی سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی آڈیو اور ویڈیو چل رہی ہے، جتنی بھی اس کی ایبیلٹی ہے۔ ایک بڈھا بیٹھا ہوا ہے نا، اس کی بھی آبزرویشن چل رہی ہے۔ میں ہوں نا، میرے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، صرف اس کے یہ میری خیال ہے کہ میں ایک اچھا آبزرور ہوں۔ اچھا آبزرور ہونا بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم اس بات پہ آ جائیں کہ اظہار خیال کرتے ہوئے ہمیں آزادی کا ایک باؤنڈری وال بنانا پڑے گا۔ ہم قلعے کے اندر ہیں، ہم باپ سے تو نہیں بول سکتے، ہمیں آزادی نہیں ہے، ہمیں باپ سے آپ بولنا ہے۔ ہم نے اپنے بچے سے بھی تو نہیں بولنا۔ یقین کریں، میں آپ کو اپنے گھر کی بات بتاؤں، میرے والد کا انتقال میں جب صرف 2.5 سال کا تھا، ہو گیا تھا، ہمارے چاچا نے ہماری گرومنگ کی تھی، ہم سب بہن بھائیوں کی، اللہ نے دیا بہت تھا، لیکن مینرز کے لحاظ سے بتا رہا ہوں کہ میرا چاچا اور میری عمر، یعنی میں اگر 10 سال کا دوں تو وہ 70 سال کا تھا، یہ تھی۔ مگر آج تک میں اس کا سگا بھتیجا ہوں، میں اس کا لاڈلا ہوں، میں اس کا اوبیڈینٹ ہوں۔ اس نے کبھی کمال کہہ کے آواز نہیں دی، کمال بھائی کہہ کے آواز دی۔ ہمارے گھر میں ہم ڈرائیور کو بھی کہتے تھے ڈرائیور صاحب گاڑی نکالیے۔ ہم چوکیدار کو بھی کہتے تھے، چوکیدار کہہ کے نہیں آواز دیتے تھے، رشید بھائی۔ ہم اپنی جو کھلائی تھی، جس نے آیا تھی، جس نے ہمیں پالا تھا، اس کا بھی ہم نے کوئی نک نیم رکھا تھا۔ خالہ بیوی ادھر آ جائیں، ہم نے کبھی بھی اپنے بڑوں کے نام یاد ہی نہیں رکھے، صرف بڑی بھابھی، چھوٹی بھابھی، منجلی بھابھی۔ تو میں پھر آپ سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں، شاید میں آگے ہو گیا، اظہار خیال
اور آزادی یا خیال، دونوں آپ نے بہت اچھی سوالات کرے ہیں، لیکن ہمیں اپنی پوری زندگی میں رات کو سوتے ہوئے، بچوں سے بات کرتے ہوئے، بیگم سے بات کرتے ہوئے، میاں سے بات کرتے ہوئے، اب ہم میں پھر وہی کاروباری بات ہے، جب ہمارے گاہک آتا ہے، کسٹمر آتا ہے، تو ہمیں ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ سوال کرے گا، ہمیں جواب دینا، آزادی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر وہ کمپلین لے کر آ رہا ہے کہ جی آپ نے یہ مال خراب دیا تھا اور بدل لیں، تو ہمیں پہلے آزادی خیال نہیں ہے کہ ہم اس کے تھپڑ مار دیں اور یہ جواب دیں۔ تو سر آپ نے بہت اچھا جواب دیا اور بہت متصل جواب دیا، لیکن میرا ایک اور سوال تھا، جیسے کہ کچھ اظہار خیال کے لیے کچھ حدود ہونی چاہیے، کچھ قانونی حدود ہونی چاہیے، کچھ اخلاقی حدود ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو جذباتی ہو جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر جو ہے وہ ایسے اظہار کر جاتے ہیں جس سے سامنے والے کی جو ہے نا عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے۔ تو مطلب اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی انسلٹ کی جا رہی ہے، تو کیا ایسی رائے کا اظہار درست ہے؟ اور ایک چیز اور، میں اسی میں ایک اور سوال انکلوڈ کر رہی ہوں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا کہ بزنس ہوتا ہے یا کچھ بھی ہے، جیسے ہمارے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کس طرح اظہار رائے کرنا چاہیے، وہ تمام چیزیں آپ نے بتائیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ایک جیسے ادارہ ہے، وہاں کا جو باس ہے، چاہے وہ مینیجر ہو، باس ہو، کوئی جی ایم ہو، سی ای او ہو، یا کوئی پرنسپل ہو، سو اس کے لیے اظہار رائے کی کیا لمٹس ہونی چاہیے کہ وہ اگر اپنی رائے کا اظہار کرے
اور سامنے والے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. مطلب کس طرح کا انوائرمنٹ ہونا چاہیے اس کا، اور اس کی رائے کس طریقے کی ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں. اس کو لازمی ڈسکرائب کیجیے گا کیونکہ میں جہاں تک آپ کے سوال کو سمجھا ہوں بیٹا، میں جہاں تک آپ کے سوال کو سمجھا ہوں اس کی دو پارٹ ہیں. نمبر ایک وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے بات کریں کہ سامنے والے کو برا نہ لگے، انسلٹنگ نہ ہو. دیکھیں، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جو بات کریں نا وہ سامنے والے کے جوتے پہن کے کریں. ہم سامنے والے کی انوائرمنٹ کو دیکھ کے کریں، اس کا موڈ کیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے شریعت میں میری رائے ہے السلام علیکم رکھا ہے. جب ہم کسی بھی انجانے آدمی کے ساتھ کبھی بھی موقع نہ موقع ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اس کا جو رپلائی ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا یہ ذہن بننا چاہیے کہ اس کی ٹون کیا ہے. whether he want to respond, he doesn't want to respond. وہ ہمیں کیا چاہ رہا ہے، کتنی دیر تک بات کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں کس سٹائل سے بات کرنے کی فروغ دے رہا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ہمیشہ ہم کوئی بڑی چیز نہیں، چھوٹی سی سوچیں اور چھوٹی چیز اپلائی کریں. اتنا ہی سوچیں جتنا ہم اپلائی کر سکتے ہیں. میری رائے اس میں یہ ہے کہ ہم اپنے طور پہ، دوسرے کو نہیں، اپنے طور پہ ہم اپنے جسم میں بال سے لے کر اور ٹو تک جتنا ہمارا اپنے اوپر حاکمیت ہے نا، کسی پہ بھی نہیں ہے. تو ہم پہلے یہ ذہن بنا لیں کہ جتنی بھی آزادی ہو جائے لیکن ہمیں مینرز کو، لحاظ مروت کو بلحاظ رکھنا ہے. کچھ بھی ہو جائے، ہم نے ایک اردو میں دہلی والوں کا لفظ ہے آپے سے باہر نہیں ہونا، چاہے وہ آزادی ہو، چاہے وہ جذبات ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. اب میری اپنی رائے ہے اور میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر اپنے باتوں کے دوران 3 چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس کو اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی بدمزگی نہیں آئے گی. نمبر 1، ہم نے اپنے ذہن کے ہر کونے سے یہ نکال دینا ہے کہ ہماری کسی بات میں تانا نہ ہو. تانا وہ تیر ہے جو جا کے سیدھا سیدھا دل پہ لگتا ہے. کوئی بھی چھوٹا آدمی ہو، بڑا آدمی ہو، تانا ڈیلیٹ کر دیں. جو آپ کے یہ اے آئی کے سسٹم میں اور کمپیوٹر کے سسٹم میں ہے نا، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. زندگی سے یہ آپ لفظ نکال دیں. نمبر 1. دوسری بات یہ، اسی کو ہم انگلش میں کہتے ہیں دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. لیٹ ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اردو میں یہ جملہ آتا ہے، ہم نے اس کو اپنی اوقات دکھا دی. ارے بھائی، اوقات تو کچھ الگ چیز ہے اور ہمارا ریئیکشن الگ چیز ہے. اور یہ تیسری بات جو ہے، ہر وہ بات اس لحاظ سے کریں کہ اگر وہ مجھ سے کہتا تو مجھے کیا لگتا. یہ 3 باتوں کا ہر وقت اپنے چاروں طرف ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ یہ ذہن بنائیں. ہم نے کسی کو تانا نہیں دینا. تانے سے 90% بدمزگی ہوتی ہے اور وہ جو چنگاری ہوتی ہے وہ شعلہ بن جاتی ہے اور حاصل کچھ نہیں ہوتا. میں تو ابھی بھی دوستوں کو یہی مثال دیتا ہوں کہ گل پلازہ جو جلا وہ کبھی ایک چنگاری ہوگی جس میں کتنے آدمی مر گئے، کتنا نقصان ہو گیا، یہ الگ کہانی. تو اس چنگاری کو پنپنے نہ دیں. آپ فائٹر بنے، فائر میکر نہ بنے. ہمیشہ یاد رکھیے. اب میں آپ کو اپنی پرسنل بات ہوں، مجھے بیگم سے میری بڑی لڑائی ہوتی تھی. میں نے آپ جیسے کسی عقل مند آدمی سے پوچھا، اس نے بڑا اچھا نسخہ بتا دیا. اس نے کہا بھائی، پہلے بات کرتے تھے ٹاک لیس از بیسٹ. اب نیا اویئرنیس آئی ہے ٹاک لیس بٹ سینسیبل. بیوی سے بھی اتنی بات کرو جتنی ضرورت ہے. بیوی کو اپنا یار نہیں بناؤ، یار کو بیوی نہ بناؤ. مطلب کہنے کا یہ کہ وہی جو بات میں نے پہلے آپ سے کہی، ہر چیز کی حدود ہے. گندگی کی بھی حدود ہے.
غریبی کی بھی حدود ہے, امیری کی بھی حدود ہے, کوئی چیز لمٹ لیس نہیں ہے. ہم سب کے سامنے کیمرہ آن ہے, وہی بات ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور یہ اس کا احسان ہے کہ ہماری برائیوں پہ پردہ ڈال رہا ہے. لیکن اسی طرح ہم بھی اللہ کی صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسرے کی بات پہ پردہ ڈالیں. ایک بات. دوسری بات یہ, کبھی بھی کسی کو پرانا وقت یاد نہ دلائیں. کبھی وہ فائنینشلی لو پروفائل تھا, اس قابل نہیں تھا, جاہل تھا, پیسہ کم تھا, کوئی کام نہیں کرتا تھا. ہمیں یہ کرائٹیریا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ تم بیوقوف ہو, تم بزدل ہو, تم جاہل ہو. ارے بھائی, اس کی آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں. ایک میرے ساتھ واقعہ ہو گیا تھا. میں جس ہاسپٹل میں مال سپلائی کرتا تھا اس کے آور تھے. ہم تو ہر وقت جا سکتے تھے کہ ہم کمرشل آدمی سپلائی کر رہے ہیں, لیکن وزٹر جو تھے, جو پیشنٹ کو دیکھنے آتے تھے, ان کا ٹائم تھا 11 بجے سے 1 بجے تک. اب میں چونکہ 40 سال سے ان کے کام کر رہا تھا, تو میرے ان کے ملازمین سے بھی بڑی سلام دعا تھی. سلام دعا کی حد تک میں ہمیشہ سلام پہلے کرتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صاحب آئے, 11 بجے کا ٹائم تھا, 12 بجے آئے. بہت امیر کبیر لگ رہے تھے, بہت بڑا گاڑی تھا, کروڑوں روپے کا گاڑی تھا, اور وہ گارڈ سے الجھ رہے تھے, اور وہ آنا چاہ رہے تھے اور گارڈ ان کو روکنا چاہ رہا تھا. اسی میں وہ چنگاری شعلہ بن گئی. اتنی دیر میں جب باہر نکلنے لگا تو گارڈ مجھے جانتا تھا, کہنے کا بڑے صاحب ان کو سمجھائیں. وہ مجھ سے الجھ گئے. تو پہلا جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں, تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. یہ مغرورانہ زندہ ہے, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تم بولو, میں یہ کہہ رہا تھا کہ کبھی اپنے دل اور دماغ سے, زبان سے یہ مت نکالا کریں تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں, یہ بڑا ہے, یہ مغرور ہے. یہ جملہ اپنی زندگی سے نکال دیں. تو وہ جو سیٹھ صاحب تھے, انہوں نے مجھ سے بھی الجھ کے کہا, آپ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں. میں نے کہا صاحب مجھے جاننے کی کیا ضرورت ہے, نہ میں آپ کو جانتا ہوں, میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ مہذب کپڑے پہنے ہوئے, مجھ سے بڑے آدمی ہیں, مجھ سے بڑی گاڑی میں آئے, اور آپ اس آدمی کے لیول والے سے لڑ رہے ہیں. یہ آدمی اپنی آپ کے کہنے پر اپنی پیٹی نہیں کھولے گا. یہ وہی کرے گا جو اس کو فیڈ بیک کیا ہوا ہے, جو اس کا چوکیدار کی حیثیت سے اس کو کہنا ہے. آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا. آپ جانتے نہیں ہیں مجھے. میں نے کہا جی آپ کیا جانتے ہیں, آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے کمر میں دانہ کہاں ہے, ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے پیٹ کو غلاظت کیا ہے. پھر وہ ان کو کول ڈاؤن کر دیا گیا. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں, اپنی بہت اچھا آدمی بننے کی کوشش نہیں کریں, اچھا آدمی بننے کی کوشش کریں. اچھا آدمی بنے گا اپنے مینر سے. اپنی ایک جملہ آپ بولتے ہیں, آپ کی پوری پرسنالٹی سامنے آ جاتی ہے. آپ کو میرا جواب ملا؟ جی سر, مجھے آپ کا جواب ملا اور مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے کہ مجھے جو جواب مل جائے وہ مجھے بہت اچھے سے مل گیا کہ ہر چیز کی لمیٹیشنز ہونی چاہیے, اور چاہے اس سامنے والے شخص کا عہدہ کچھ بھی ہو, اسے عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. تو ہمیں کسی پر طنز نہیں کرنا چاہیے, ٹون نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لمٹ ورڈز یوز کرنے چاہیے تاکہ اس کی بھی رسپیکٹ قائم رہے. کیونکہ اگر ہم غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں تو سامنے والے کی نظر میں ہماری بھی عزت جو ہے وہ نہیں رہتی, کیونکہ اس کی سوچ بدل جاتی. سو بہت شکریہ سر, آج کی گفتگو سے جو ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سو ویورز, آج کی گفتگو سے آپ نے سنا کہ ہر شخص کی رائے مختلف ہو سکتی ہے, اور یہی اختلاف رائے مختلف کو سوچنے کا موقع. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, آپ جب یہ ریکارڈ کر لیں تو میرا فون نمبر اس پہ لکھ دیں, اور ان کو بتا دیں کہ کمال بھائی آپ سے درخواست کرتے ہیں
ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کسی بھی سلسلے میں، چاہیے اس ویڈیو کے سلسلے میں یا کسی کے سلسلے میں کوئی بھی سوال ہو، آپ مجھے رات کے 2 بجے بھی فون کریں گے تو میرے ماتھے پہ بل نہیں آئے گا، کیوں کہ یہ سب کام میں کسی کمرشل فائدے کے لیے نہیں کر رہا. یہ اظہار خیال اور یہ باتیں میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم آپس میں کنورسیشن کر کے ایک دوسرے سے سیکھیں، اور یہی تعلیم اور تربیت ہوتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کے سوال کا، آپ کے فون کال کا انتظار کروں گا اور کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوں گا. السلام علیکم. بہت شکریہ سر. جیسے کہ آپ نے سنا کہ سر کا نمبر ہم اس انٹرویو پر لازمی دیں گے، اور آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی ہرڈل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، جو سوال جس طرح کے مجھے کچھ سوال سمجھ میں نہیں آ رہے تھے کہ ان کا جواب کیا ہونا چاہیے، انہیں ہمیں کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو میں نے آج سر سے وہ شیئر کیا. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میری دماغ کی گرہیں کسی حد تک کھل گئی ہیں. تو آپ کے خیال میں اظہار رائے کی آزادی لامحدود ہونی چاہیے یا اس کی کچھ حدود ہونی چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ایسی اور گفتگو پسند آتی ہے تو ہم لازمی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور سر کے پوڈ کاسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ایک سیشن شروع ہو ہم سر کے پوڈ کاسٹ رکھیں گے. اور آپ جن مسائل کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ اس پر گفتگو نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم خود سے کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ان تمام مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خیال رکھیے، مسکراتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. اتار دوں بیٹا؟